اچھا، جی اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اچھا، میں آپ کو ایک گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ میں ایک نارمل عام مسلمان کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی جناب؟ سر جی اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جو جمہور مسلمان ہیں اہل سنت، ان کے ہاں ایک طبقہ ہے پیر و مرشد کا، صوفی ازم کا، ہوں وہ جو ہے نا، وہ لوگ مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ ولی بھی ہیں، ولایت بھی وہیں سے ہمیں ملتی ہے اور ہمیں پیری وہیں سے ملتی ہے، ہم تو یعنی کہ وہ پیری مریدی کا سلسلہ وہیں سے ملتا ہے، لیکن وہ بظاہر ان کو امام لفظوں میں کہتے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کرتے۔ فالو یا وہ جمہور مسلمانوں کی جو فقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ہاں علی کو سمجھتے ہیں، مولا علی کو کچھ لوگ افضل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جو ہے، لیکن جو پیری فقیری میں ہے، جو مرشد اور پیر کا ایک سلسلہ ہے وہاں پہ ہے، تو وہ سمجھتے تو علی علیہ السلام کو اپنا ہے مرشد، لیکن ان یا کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے یا کہ وہ پتہ نہیں کانٹرڈکشن ہے ان کے ہاں، یا مجھے تو سمجھ لگ رہا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے، مطلب میں بالکل الجھا ہوں اس سوال کے اندر، یہ پتہ نہیں کیا جی سلسلہ کیا ہے۔ وہ علی کو کہتے ہیں کہ افضل ہیں، باتوں میں کہتے ہیں لیکن فالو علی کو نہیں کرتے، تقلید جی علی کی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ولایت علی سے ہی ملتی ہے، اور پھر جو علی علیہ السلام کا جو اہل بیت کا طریقہ کار ہے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، جس کو عام الفاظ میں فقہ کہتے ہیں، اس کو وہ اس فقہ کو فالو نہیں کرتے لیکن علی کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی حسن العیاری بھائی؟ جواب دیتا ہوں بھائی۔ پہلی بات ہے ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ جو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا ولی ہے، کوئی شخص آپ کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا سرپرست ہے۔ اب بھلے وہ آپ کا سرپرست ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ مثلا جو آپ کے امور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کہہ دے کہ بھائی آپ کو جہاد پہ لے کے جانا ہے، آپ کو طاعت کرنا پڑے گا، یعنی ولی کس کا مطلب ہے؟ سرپرست کے معنوں میں، سرپرست، یہ ولایت کے معنی، ٹھیک ہے نا؟ امام کس کا مطلب ہے؟ امام کا مطلب ہے پیشوا، امام کا مطلب ہے پیشوا، لیڈر۔ تو یہ لفظی معنی ہیں، لفظی فرق ہے، لفظی، وإلا حقیقت ان دونوں کی ایک ہی ہے۔ جو ولی ہے وہ امام ہے، جو امام ہے وہ ولی ہے، اور ان میں لفظی فرق ہے، کوئی اتنا معنوی مرتبے کے لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بات ایک ہی ہے۔ اچھا، جو صوفی حضرات ہیں، دیکھ عزیزو، مثلا طاہر قادری صاحب بھی کہتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں، بھلے من کنت مولا کو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلے روحانیت میں، معنویت میں، پیری مریدی میں ہمارا سلسلہ کس کو جاتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانشین۔ ہاں جی سر، جی بھائی، اچھا، طاہر جی القادری صاحب کی آپ نے بات کی تو میں یہیں پہ روک کے آپ سے گزارش کروں گا کہ طاہر القادری صاحب کے جو بیانات آتے ہیں ان کے اندر اتنی سختی اور اتنی درستی ہوتی ہے، وہ اتنا غصہ شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کو کیسے بیان کر رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں، یا وہ غصہ دکھا کے کسی کو مارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کو پتہ نہیں کیسے ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تو آج تک ان کی یہ سمجھ نہیں آئی اوکے، کہ آپ دین کو کیا پھیلانا چاہ رہے ہیں، آپ دین کو مطلب ہے دوسرے کے اوپر آپ کلہاڑی اٹھا کے سمجھ گیا، آ رہے سمجھ ہیں، گیا، تلوار سمجھ اٹھا گیا، کے آ رہے ہیں۔ سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ بہرحال میں ان کی تقریرات کو نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، مجھے اتنا پتہ ہے وہ بہت اچھے مقرر ہیں۔ اب کبھی غصے میں بات کرتے ہوں گے، اب ان کا اسٹائل بھی، وہ بزرگ ہو گئے ہیں، اب ان کے اسٹائل بھی بدل گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ پہلے میں نے ان کی تقریریں سنیں، وہ بہت اچھے مقرر ہیں۔ اب نہیں کہتا ان کی باتیں صحیح ہیں، نہیں، یعنی جس لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، خطابت ان کی بہت اچھی ہے، وہ ایک زمانے میں اچھا تھا، اب بھی اسی طرح ہوا ہوگا اب، لیکن اب اتنے شاید خطابت نہیں کرتا وہ شخص، پیسے بھی آ گئے تو خطابت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہاں، تو وہ، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے ان لوگوں کا، اس جیسے یہ پیری مریدی کے چکر میں ہے، تصوف کے چکر میں، تو صوفیوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سلسلہ ہے پیروں کا، مرشدوں کا، وہ ان کے پاس خرقے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ خرقہ پہناتے ہیں، دستار پہناتے ہیں۔ جو پیر ہوتا ہے اس کا دستار ہوتا ہے، اس کے پیر نے اس کو دستار پہنایا، اس کے یعنی پگڑی پہنا ہے، اس سے جو پہلے پیر ہوتا ہے اس کو پگڑی پہنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا سلسلہ یہ جاتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں سلسلہ کو، مختلف جو سلسلے ہیں وہ یہ اکثر کس کو جاتے ہیں، یعنی تقریباً 95% وہ امیر المومنین علیہ السلام کو تک لے جاتے ہیں، پھر امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یہ جی جو بالکل۔ روحانی جو خلافت ہے
یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے تھرو ہے. جو ظاہری خلافت ہے وہ ابو بکر کی ہے. لیکن بعض ان کا ہے صوفیوں کا بعض یہ سلسلے بھی ہیں کہ وہ جو ہے ابو بکر سے لیتے ہیں, ان کو خرقہ اپنا وہ بہت کم ہے, لیکن زیادہ تر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت انحراف ہے میرے عزیزوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میرے پاس جو جانشین ہے, میرے پاس جو ولی ہے, معنوی لحاظ میں, روحانی لحاظ میں اور اسپرچولی لحاظ میں, یہ ایک ہے, سیاسی لحاظ سے دوسرا ہے. یہ لوگوں نے بھائی ان کو جرأت نہیں ہوتی. صوفی جو حضرات ہیں ان میں سے بہت سارے بہت بڑے محققین ہیں, تو لازمی بات ہے ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کر دیں. لیکن دوسری طرف سے وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کتنی برکت ہے. صوفیوں میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں, ان کے مدح میں اشعار لکھتے ہیں. مثلا شہباز قلندر ہے نا, وہ سندھ میں, عثمان مرندی اس کا نام ہے, اس کے اشعار ہیں. بہت سارے ہیں اس طرح جو اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے, اور وہ اپنا سلسلہ بھی ملانا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے, لیکن ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی. اگر مثلا کوئی پیر ہے, مثلا فرض کریں آپ 400 سال پہلے 500 سال پہلے آ جاتے, مغلوں کا زمانہ ہے, آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا, فرض کریں لاہور میں یا پنجاب میں یا ہندوستان دہلی وغیرہ میں. اگر اس زمانے میں آپ ابو بکر عمر کو کہتے ہیں خلیفہ نہیں ہے, تو وہ لوگ آپ کی کال اتار دیتے. یعنی جماعت مخالفین کے علماء وہاں پہ تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو نہیں چھوڑتے کہ آپ کہتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں پیر ہوں, میری پیری کا سلسلہ جو ہے علی علیہ السلام کو پہنچتا ہے. تو یہ آپ اس سے کسی کو کام نہیں ہے, نہ اورنگزیب عالمگیر کو اس سے کام ہے, نہ اس کے قاضی کو, نہ اس کے جو درباری ہیں علماء ہیں ان کو اس سے کام نہیں. آپ کا پیر کا سلسلہ کہاں جاتا ہے, وہ اس بات کو چھوڑ دیتے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر, وہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے نا, تو ان کے علماء تو دور کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات ہمارے مذہب میں یہ پیری مریدی کا سلسلہ اور تصوف کا سلسلہ بالکل غلط بات. میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں, میں حدیث اردو زبان میں نے شاید نہیں دکھایا, کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تالیف المرزا حسین النوری رحمہ اللہ, یہ جلد نمبر ہے 12. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 323 میں, وفی الصحیح, یہ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے, قال رجل من اصحابنا, کہ صادق علیہ السلام, ایک شیعہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کی, قد ظہر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیہ, ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے. فما تقول فیہم, ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال انہم اعداؤنا, فرمایا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فیہم فهو منہم, جو بھی میل رکھے تصوف کی طرف, عرفان کی طرف, تصوف کی طرف, وہ انہی ہمارے دشمنوں میں سے. ویحشر معہم, ہمارے دشمنوں کے ساتھ محشور ہوگا. وسیکون اقوام یدعون حبنا ویمیلون الیہم, ہمارے آئندہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہماری محبت کی ادعا کریں گے, لیکن ان کا میل, ان کی محبت, ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ تصوف کی طرف. وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ, اور صوفیوں کی طرح اپنی شکل بنائیں گے. وَيُلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ, اور اپنے آپ کو لقب دیں گے, مثلا یہ پیر فلان فلان ہے. وَيُعَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ, اور آئیں گے صوفیوں کے اقوال کی تعویل کریں گے کہ صوفی نے مقصد کچھ اور ہے اس کا, یہ جو تصریح کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں. اچھا, الا فمن مال الیہم فلیس منا, جو بھی شخص صوفیوں کی طرف رجحان رکھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. وانا منہم برا, ہم صوفیہ سے اور صوفیہ کے اتباع سے ہم بری ہیں, ان سے بیزار ہیں. ومن انکرہم ورد علیہم, جو صوفیہ کوئی بات کو رد کرے اور ان کا انکار کرے, کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں, ان کے رکاب میں, ان کے لشکر میں کفار کے سامنے آپ جہاد کریں, تلوار اٹھائیں, اتنی اس کی ثواب ہے. آپ صوفیوں کو رد کریں. تصوف بہت بڑی غلطی ہے. اسلام میں کوئی پیری مریدی نہیں. ہاں مریدی ہے, اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ تصوف یہ کرتے ہیں, ریاضتیں نکالتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر پہ یہ عمل کرو, یہ کرو, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے غلطیاں ہیں. تو یہ سب جو ہیں دین کے خلاف ہے. جی مزید کوئی, اب فیصل بھائی دوسروں کو بھی وقت دیں. جی چلیں, میں انشاءاللہ حسن علی یاری بھائی, میں پہلی معذرت چاہتا ہوں کہ میری آج تھوڑی سی پہلی کال تھی آپ سے, کو کیمرے کی سیٹنگ بھی میں نہیں کر پایا,
تو اوکے بہت شکریہ. میرے سوالات ہیں لیکن میں نیکسٹ سیٹرڈے کروں گا. آپ نے کہا کہ نیکسٹ لوگوں کو موقع دیں تو بالکل موقع دیں. میں بھی میری بھی اتنی کیپیسٹی ہے. میں باقی سوالات انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کروں گا. میں بہت تھینک یو شکر گزار ہوں. میرے سوالات میرے لکھے ہوئے ہیں اور میں انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کروں گا. اور امید ہے آپ مجھے جو ہے وہ مطلب ہے جو خدا بھی میرے سوال ہوں گے ہم اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. دعا گو ہیں آپ کے لیے اور اہل خانہ کے لیے. انشاءاللہ خدا آپ کو عزت سلامتی اور بخشے. دوسرا بہت میری مہربانی. گزارش یہ ہے, ایک پرسنل گزارش ہے کہ اس وقت میری جی اہلیہ جو ہیں وہ بیچاری بیمار ہیں. ہوں، میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی جعفر بھائی کے تھرو آپ کو پیغام پہنچوایا تھا. وہ اس وقت کڈنیز کے پرابلم میں ہیں, ڈائلسس ان کے چل رہے ہیں. بہت تکلیف دہ مرحلے میں بیچاری پہنچی ہوئی ہیں اور 2-3 مہینوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے. میری آپ سے ظاہر ہے آپ جو بھی عام مسلمان ہیں یا آپ خاص مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کسی ٹائم کسی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور دوسرے انشاءاللہ مسلمان سے دعا کی گزارش التماس کرنی چاہیے. تو میں آپ سے گزارش انشاءاللہ کروں گا کہ حتماً آپ حتماً بھرپور میری وائف کے لیے, زوجہ کے لیے دعا فرمائیے اور حتماً. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کامل عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے بشمول آپ کے. ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا. تھینک یو فیصل بھائی. تھینک یو سر. تھینک یو. خدا آپ کو جزاک جزائے اللہ. خیر دے. اللہ خدا آپ حافظ. کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی شوکت میں, ان کی عزت میں, ان کی عزت بہت عزیز ہے دنیا والوں کے سامنے. ان کی عزت کے دروازے ان کے ولی کے فرج کے ساتھ کھول دے اور پروردگار عالم انشاءاللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفا عنایت فرمائے, بالخصوص آپ کی زوجہ محترمہ کو پروردگار عالم شفاء عاجل عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. بہت مہربانی بھائی.